عورت، اقلیت اور آگ 2025 پاکستان کے لیے صرف ایک کیلنڈر کا سال نہیں تھا، یہ ایک زندہ رہنے کا ٹیسٹ تھا۔ کہیں فلڈ نے گھر چھین لیے، کہیں اسموگ نے سانس، اور سب سے زیادہ کہیں عورت کو، کہیں اقلیت کو انسان سمجھنا ہی بھول گئے۔ آج میں 2025 کا وہ پاکستان یاد دلانے آیا ہوں جو ہیڈ لائنز میں نہیں، گھروں کی خاموشی میں چھپا رہتا ہے۔ پالیسی ریٹ کٹ ہوا، انفلیشن کا گراف نیچے ضرور آیا، لیکن عوام کا پریشر کم نہیں ہوا، کیونکہ نمبرز ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب ٹینکی خالی ہو، فریج خالی ہو، تو سٹیبلٹی ایک مذاق سا لگتا ہے۔ سوال یہ کہ اکانومی ریکور ہوئی یا صرف غریب نے ایک بار پھر اور کمپرومائز کیا؟ بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان نے 2025 میں پھر خون دیکھا، ہائی جیکنگ، ہاسٹیج سچویشنز اور اٹیکس۔ وہاں لوگ نیوز نہیں بنتے، وہاں لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک علاقہ بار بار جلتا رہے تو اسٹیٹ صرف اسٹیٹمنٹ تک کیوں رہ جاتی ہے؟ اسٹیٹ صرف فوٹو آپس تک کیوں رہ جاتی ہے؟ 2025 کا سب سے بدترین نارمل کیا تھا؟ جولائی 2025 بلوچستان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد کو گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ غیرت کے نام پر، اور ملک شوک ہو جاتا ہے۔ مگر اصلی دکھ یہ ہے، ایسے واقعات اکثر وائرل نہ ہو تو روٹین رہ جاتے ہیں۔ یاد رہے، پاکستان کے اندر 2025 کے اندر 800 سے زیادہ عورتوں کا قتل ہوا غیرت کے نام پہ۔ یہ جو رپورٹڈ فگرز ہیں، یہ وہ ہیں۔ صرف عزت کا مطلب زندگی لینا کب سے بن گیا، لیکن پاکستان کا تو یہ وتیرہ ہے نا۔ پھر ایک اور خبر منظر عام پر آتی ہے کہ 18 سال کی سدرا بی بی ایلیجڈلی لوکل ایلڈرز یعنی کہ جرگے کے کہنے پر ماری گئی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ پاکستان کے اندر عورت اپنی مرضی چلائے؟ نا، یہ والا پاکستان قائد نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ صرف کرائم نہیں ہے، یہ عورت کی ایجنسی کا قتل ہے۔ پاکستان میں پسند کی شادی گناہ ہے یا حق ہے؟ اب تک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ 2025 میں ایک اور دردناک ریمائنڈر جب لاہور کا سرونگ ڈی ایس پی ایلیجڈلی اپنی بیوی اور بیٹی کا قاتل نکلا۔ جب ظلم کے ہاتھ اتھارٹی کا ہو تو وکٹم کہاں بچتا ہے؟ افسوس، اگر قانون والے ہی خوف بن جائیں تو انسان کس سے معافی مانگے؟ فیصل آباد سے رپورٹس آئیں کہ 2025 میں ملٹیپل ایسڈ اٹیکس ڈسپائٹ اٹ بینگ بینگ، زیادہ تر عورتوں کے اوپر، زیادہ تر گھر کے ڈسپیوٹس کی وجہ سے۔ یہ وہی پاکستان جہاں پہ 2025 کے اندر 35% سے زائد ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ آگ چہرے کو نہیں جلاتی، یہ فیوچر کو جلاتی ہے۔ ہم غصہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ عورت کی زندگی کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ پیٹریارکی سوسائٹی ہے نا، کیونکہ مسوجنی ہمارے اندر انرچڈ ہے۔ ریپ کیسز اور کنسنٹ کی اگر بات کر لی جائے، جس طریقے سے درندہ صفت انسان پاکستان کے اوپر قابض ہیں۔ 2025 دسمبر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، ریپ کنوکشن کو فارنیکیشن میں کنورٹ کرنے پر بیک لیش ملتی ہے۔ NCSW اور لا میکرز کی طرف سے کرٹیسزم، عورت کو پہلے اسالٹ کا درد، پھر سسٹم کا ڈاؤٹ، کیونکہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ اگر عورت بولے گی تو وہ اپنا سارا فیوچر کھو بیٹھے گی۔ یہ ایک انڈیا، ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے اتھارٹیز کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے۔ سروائیور کو انصاف چاہیے یا پھر ثبوت کے نام پر اور سزا چاہیے؟ اسلام آباد میں 2025 کے پہلے 6 مہینے میں صرف ویمن وائلنس کے 373 کیسز رپورٹ ہوئے، اور کنوکشنز کیونکہ دارالحکومت ہے نا، ساری ہونی چاہیے، 373 ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 0 کنوکشنز ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ملک لا رکھتا ہے مگر جسٹس کھو دیتا ہے۔ جب سزا ہی نہ ہو تو مجرم کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ابھی انڈر ایج ڈرائیونگ کا بھی واقعہ نا، ایک جج کے بیٹے نے جس طریقے سے درندگی سے اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہوئے 2 محنت کش عورتوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں، اپنے گھر کے، اپنے بستر کے آرام میں بیٹھا ہے۔ UNFPA اور لیگل ایڈ سوسائٹی کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنسز، بلیک میل ہراسمنٹ، امیج مس یوز، عورت کو اب صرف گالیاں نہیں ملتی، اس کی عزت فارورڈ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سائبر کرائم کو ڈرامہ سمجھ کر کتنی زندگیاں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
مائنورٹیز کی بات کر لیں جو پاکستان کے اندر 4% پاپولیشن کے اوپر ہے. کراچی صدر اپریل 2025 احمدی کمیونٹی کی پلیس آف ورشپ پر سٹارمنگ اور ایک احمدی بزنس مین کو لنچ کر دیا گیا کیونکہ موب ہے نا. موب سپورٹس ہمارا فیوریٹ سپورٹس ہے. کرکٹ میں بے شک آگے نہ جائیں, فٹ بال میں بے شک آگے نہ جائیں, لیکن موب لنچنگ کے اندر ہم لوگ سب سے آگے جاتے ہیں. برداشت نہیں. یہاں مسئلہ ڈیفرنس نہیں, یہاں مسئلہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہے. کسی کی عبادت آپ کو اتنا خطرہ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر انسیکیورٹی انرچ کر دی گئی ہے. کیونکہ یہ وہ قائد کا پاکستان نہیں رہا جہاں ایوری انڈیویجول از فری ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. یہ وہ پاکستان ہے جو درندوں کا ہے, یہ وہ پاکستان ہے جو ڈنڈے کا ہے, یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ دین کی انٹرپریٹیشن ہر مولوی کی اپنی ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ مدرسوں کے اندر ریپ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. سوات والا واقعہ یاد ہے نا؟ ربا کی بات کر لیتے ہیں. ربا میں احمدی ہاؤس آف ورشپ پہ گن کا اٹیک ہوتا ہے. ملٹیپل ورشپرز انجرڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہوتے ہیں. ان کو انسان سمجھنا ہی نہیں ہے. ہم لوگ مائنورٹی ہیں, نان مسلم ہیں, دیٹس فائن, بٹ انسان سمجھنا تو ہیومینٹی کے اندر آتا ہے. لیکن نہیں, پاکستانیوں کے لیے ہیومینٹی کے اندر نہیں آتا ہے. اقلیت کو پاکستان میں اکثر صرف پرومس ملتا ہے, پروٹیکشن نہیں. جب مسجد, چرچ, مندر سب کے لیے امن نہ ہو تو اسٹیٹ کا مطلب کیا ہی آخر ہوتا ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2025 میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ بلاسفیمی کی ایکوزیشنز کو بلیک میل اور لینڈ گریب تک ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور موب وائلنس کا رسک ہر دفعہ ساتھ ہوتا ہے. افسوس در افسوس. اور USCIRF اپڈیٹ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ HRCP نے جنوری 2025 میں رپورٹ کیا کہ آرگنائز گروپس نے 450 سے زائد لوگوں کو فالس بلاسفیمی ایکوزیشن سے ٹارگٹ کیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ 450 لوگ, ان کے خاندان, ان کے بچے, بیوی, مائیں, بیٹے, بیٹیاں سب برباد, فنا, کیونکہ پاکستانیوں کے اندر برداشت ختم ہے. جب قانون ہی ڈر بن جائے تو امن کہاں سے آئے گا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. 2025 میں فلڈز اور فلیش فلڈز ڈیزاسٹر نے پھر یاد دلایا کہ کلائمیٹ چینج اب فیوچر نہیں, یہ وہ ٹریجڈی ہے جہاں لوگ صرف گھر نہیں, اپنی پوری جائیداد کھو دیتے ہیں, اپنی پوری جمع پونجی کھو دیتے ہیں, اپنی پوری ہسٹری کھو دیتے ہیں. ہم ہر سال صرف ریلیف بھیجیں گے یا پریونشن بھی شروع کریں گے. اب یہ سوال نہیں, اب امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. فوٹو آپس کے لیے بے تحاشا چیزیں کی, لیکن حقیقت کے اندر پھر وہی جھوٹی تسلیاں اور ٹک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. اسموگ سیزن آیا تو لاہور کی ہوا ڈینجر بن گئی, لاہور کی ہوا ٹاکسک بن گئی, لاہور کے اندر رہنا اجیرن ہو گیا. بچے انہیلر کے ساتھ, بزرگ آکسیجن کی تلاش میں, اور ہم پھر بھی اسے سیزنل کہتے رہ گئے. سانس بھی اگر لگژری ہو تو زندگی کا نام کیا بچتا ہے؟ افسوس کے ساتھ. سولر کی اگر بات کی جائے, پالیسی وار کی بات کی جائے, نیٹ میٹرنگ بائی بیک ریٹ کا ڈراپ, جنہوں نے سولر سے اپنا بل سنبھالا ان کو میسج ملا رولز بدل گئے. پالیسی چینج ہو سکتی ہے مگر ٹرسٹ کا قتل ملک کو مہنگا پڑتا ہے. عوام کو پارٹنر بنانا ہے یا صرف پیئر ہی بنانا ہے؟ پاکستان کا 2025 کا سب سے بڑا سچ یہ ہے, ہم بچ جاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, تو اس لیے شاید بچ جاتے ہیں, لیکن ہر دفعہ تھوڑے اور ٹوٹ جاتے ہیں. عورت کو سیفٹی نہیں ملتی, اقلیت کو ڈگنیٹی نہیں ملتی, اور عوام کو جسٹس کی گارنٹی نہیں ملتی, تو ملک صرف چل رہا ہوتا ہے, جی نہیں رہا ہوتا ہے. 2025 تو ختم ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم نے اس سال سے سبق نہ لیا تو 2026 ہم سے امید نہیں, فیوچر بھی چھین سکتا ہے. ہم پاکستان کو صرف سروائیو کروانا چاہتے ہیں یا باقی انسانوں کے لائق بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے پاکستانیوں سے, اور یہ عہد ہے کہ کیا ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ 2026 کے اندر ہم لوگ جو پاکستان کی, جنہوں نے آگے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان عورتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو ان کے حقوق دے سکتے ہیں؟ ہم ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ تشدد بند کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کے اندر حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کے بچوں جن کو مدرسوں کے اندر اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ریپ مولیسٹیشن ہوتی ہے, ان پرپیٹریٹرز کو کال آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ہم مذہبی انتہا پسندی کو اختتام کروا سکتے ہیں؟ It's high time that we go into 2026 with hope, with promise that we will unite as a nation against the religious extremism, against the misogynist, the patriarchal mindset that prevails in the society. A very happy new year.